السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ٹاک، میں ہوں یشفین جمال۔ پی ٹی آئی میں دھڑے بندی سے انکار تو پہلے بھی کسی کو نہیں تھا، لیکن اب یہ تقسیم کھل کر سامنے آ گئی ہے۔ گزشتہ روز اڈیالہ جیل کے باہر بانی پی ٹی آئی کی بہنوں کی جانب سے دیے جانے والے دھرنے میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا تو اپنی کابینہ کے ساتھ نظر آئے، لیکن اس موقع پر پارٹی کے قائم مقام چیئرمین بیرسٹر گوہر اس دھرنے میں نظر نہیں آئے۔ کارکنان کی گرفتاریوں کے پیش نظر علیمہ خان کی جانب سے صرف اراکین قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی سمیت سینیٹرز کو اس دھرنے میں مدعو کیا گیا تھا، جس کا مقصد حکومت پر دباؤ ڈال کر عمران خان سے فیملی کی ملاقات کروانا تھا، لیکن ایک بار پھر پی ٹی آئی کو اس مقصد میں کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ علیمہ خان پر تحریک انصاف کی قیادت کو ہائی جیک کرنے کا الزام عائد ہوتا رہا ہے، ہم نے دیکھا ہے ماضی میں بھی، ابھی بھی بات کی جاتی ہے، لیکن تحریک انصاف کی قیادت کی جانب سے ان کے اس عمل کی بھرپور مذمت سامنے آنے کے بعد علیمہ خان اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکی۔ ہم نے دیکھا کہ تحریک انصاف کی قیادت نے کھل کر علیمہ خان پر نہ صرف تنقید کی، بلکہ کچھ رہنماؤں نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ ہم علیمہ خان کا حکم ماننے کے پابند نہیں ہیں۔ پارٹی کے قائم مقام چیئرمین بیرسٹر گوہر علی اور علیمہ خان کے درمیان باقاعدہ تنزیہ جملوں کا سرعام تبادلہ بھی ہوا تھا۔ علیمہ خان کے کیمپ سے وابستہ تصور کیے جانے والے پارٹی کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ بھی بیرسٹر گوہر پر لفظی گولہ باری کرتے رہے ہیں، اور اب سہیل آفریدی کی جانب سے اس بیان کا سامنے آنا کہ میں عمران خان کے سوا کسی کی بات نہیں سنوں گا، اس بات کو مزید تقویت دیتا ہے کہ عمران خان کی رہائی اور صحت کے معاملات کو لے کر پی ٹی آئی منقسم ہے۔ ایک گروہ وہ ہے جو کہ علیمہ خان کی تائید کرتا ہے، جس کا طاقت کے ایوانوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، جبکہ دوسرا گروہ وہ ہے جو کہ عمران خان کے نام پر ووٹ حاصل کر کے نہ صرف سہولیات سے مستفید ہو رہا ہے بلکہ احتجاج نہ کرنے میں اپنی عافیت سمجھتا ہے۔ عمران خان کی صحت کے حوالے سے تحریک انصاف کا لاہے عمل تو واضح نہیں ہے، البتہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے تنبیہ کی ہے کہ اگر اگلے منگل تک عمران خان کو علاج کی غرض سے ہسپتال منتقل نہ کیا گیا تو وہ زیادہ سخت رویہ اپنائیں گے۔ بطور سخت رویہ ان کی جانب سے کیا قدم اٹھایا جائے گا، اس حوالے سے ابھی کوئی چیز واضح نہیں ہے، کیونکہ عید الفطر کے بعد جو احتجاج پلان کیا گیا تھا بقول سہیل آفریدی اس کی ابھی تک تیاری مکمل نہیں ہو سکی ہے۔ دوسری جانب عوام کے معاشی مستقبل کا فیصلہ کرنے کے لیے آئی ایم ایف کا وفد اسلام آباد پہنچ گیا ہے۔ آئی ایم ایف کا یہ وفد مسلم لیگ نون کی تجربہ کار معاشی ٹیم کو بجٹ تجاویز دے گا جو کہ آنے والے دنوں میں ہماری زندگیوں پر اثر انداز ہوں گی۔ یاد رہے کہ پاکستانی عوام پہلے ہی آئی ایم ایف کی جو 75 کڑی شرائط ہیں ان کو پورا کر رہے ہیں، جس کے باعث افراط زر کی شرح دگنی، گیس کی قیمت میں 1200% کا اضافہ اور بجلی کی قیمت بھی دگنی ہو چکی ہے۔ تو یہ کچھ ایشوز ہیں، ان پر بات کریں گے۔ ہمیں پروگرام میں انہی سبھی معاملات پر بات کرنے کے لیے جوائن کیا سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف کے نیاز اللہ نیازی صاحب نے، بہت شکریہ سر آپ کا اپنے پروگرام میں وقت دیا۔ سینئر تجزیہ کار ہیں حماد حسن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کے بھی شکر گزار ہیں پروگرام میں انہوں نے وقت دیا۔ نیاز اللہ نیازی صاحب سے اگر آپ سے گفتگو کا آغاز کر لوں، جو میں نے ابتدائی میں بہت ساری باتیں کی ہیں سر، اس کے اندر ایک بحث تو پاکستان تحریک انصاف کو لے کر یہ کانسٹنٹلی ہو رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو خان صاحب کی فیملی یعنی ان کی بہنیں ہائی جیک کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ بہت عرصہ آپ جیسے بہت سارے جو رہنما پی ٹی آئی کے وہ آ کے یہ کہتے رہے کہ نہیں ایسا کوئی ڈویژن نہیں ہے، وہ فیملی ہے، پارٹی الگ ہے، لیکن سر اب تو ڈویژن بڑی کلیئر نظر آتی ہے، جہاں پہ بہنیں کھڑی ہو جائیں بیرسٹر گوہر وہاں کھڑے ہوئے نظر نہیں آتے۔ سہیل آفریدی صاحب پہلے بالکل مسنگ ان پکچر تھے، اب کل سے وہ بھی بہنوں کے ہمراہ دکھائی دے رہے، کیا معاملہ ہے سر؟ دیکھیں یشوین، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ 5 اگست 2023 تھی میرا خیال، جب عمران خان کو پہلے کیس میں اریسٹ کیا گیا اور اٹک جیل بھیجا گیا، اور یہ تقریباً اب 5 اگست 2026 میں عمران خان کو 3 سال ہو جائیں گے۔ اب اس 3 سال کے اندر ایک پولیٹیکل پارٹی جس کا ایک ہیڈ تھا وہ جیل میں بیٹھا ہے، اور 4 مہینے سے تو اس سے ملاقات ہی نہیں ہو رہی، یعنی سیلیٹری کنفائنمنٹ میں بیٹھا ہے، جس سے آپ اور اس کا کوئی ایک ہے نا پاکستان پینل کوڈ کے اندر موجود ہے کہ قید تنہائی، لیکن وہ تو جج نے کہیں سزا ہی نہیں دی، تو عمران خان اور بی بی بشرا سے کوئی ملاقات ہی نہیں کیا تھا۔ ایون دین کہ اب تو پولیس والے کو بھی جو وہ ڈیوٹی پہ ہے اس کو بھی کہا گیا کہ آپ نے عمران خان سے سلام نہیں کرنا، اس کا جواب نہیں دینا، یعنی انسانی اذیت کی انتہا ہے۔ اب یہ جب سچویشن ہو جائے تو لا محالہ بات ہے کہ اتنی لارجسٹ پارٹی ہے پاکستان کی، ہمارے اوپر یہ پریشر ضرور آتا ہے، اس کی بہنیں بھی کہتی ہیں، ہم بھی کہتے ہیں آپس میں کہ دیکھیں آپ لارجسٹ پارٹی ہے اور سب سے زیادہ پوزیشن ہولڈر بھی اس پارٹی میں ہے، کہ آپ ونگز دیکھ لیں کہ اگر ہمارا کنسٹیٹیوشن دیکھیں تو اس کے سب سے زیادہ ونگز ہیں، کوئی پولیٹیکل ونگ ہے، کوئی اس کا آئی ایل ایف کا ونگ ہے، کوئی اس کا علماء کا ونگ ہے، تو وہ بہنیں بھی یہ کہتی ہیں کہ اگر اتنے عہدے دار بھی ہیں اور اتنے پارلیمنٹیرین بھی موجود ہیں، سینیٹر، ایم پی ایز، ایم این اے، وہ کہ فارم 45 پہ تو اگر گنے تو بہت زیادہ لوگ جیتے ہیں، تو ٹکٹ ہولڈر مین کہ وہ لوگ جنہوں نے کنٹیسٹ کیا خان صاحب کے نام پر، تو وہ بے شک ورکر نہ بھی ہے تو وہ آ جائیں، کیونکہ ہمارے پاس کوئی آپشن یہ نہیں بچا کہ ہمارے کیسز ہائی کورٹ میں اب لگنے بند ہو گئے۔ اب یہ بھی میں نے اپنی 36 سالہ پریکٹس میں پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ ایک وکٹم عام آدمی بھی ہم وکالت نامہ سائن کر کے بھیجتے ہیں، دوسرے دن سپریڈنٹ جیل اٹیسٹ کر کے واپس بھیجتا ہے، ہم اس کی بیل موو کرتے ہیں جو بھی کیس ہوتا ہے۔
اب عمران خان کا اٹارنی بھی پاور آف اٹارنی سائن نہیں ہو رہا. اب جو عمران خان کا القادر تو میں جو سنگین بات بتا رہے ہیں، آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں، کل شفیع جہاں صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود تھے، انہوں نے تو یہ کہا کہ اندر سے پیغام تو آتا ہے، پیغام ہم بھیجتے بھی ہیں. انہوں نے کل بھی ہمارے شو پہ کہا کہ آگے کا لاہے عمل کیا ہوگا وہ تو ابھی ہمیں اندر سے پیغام آیا کہ اچکزئی صاحب کو آن بورڈ لیں اور باقی میرے سے کنسلٹیشن کے بعد اس کو طے کریں. کون پیغام لا رہا ہے شفیع جان صاحب کے پاس؟ دیکھیں خان کا ترجمان تو میں ہوں، شفیع جان تو ترجمان ہے سہیل آفریدی کا یا کے پی گورنمنٹ کا. میرے پاس ایسا کوئی پیغام نہیں ہے. ٹھیک ہے، اگر کوئی دیکھیں خان سے جب آپ کو ملنے نہیں دے رہے تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں؟ یہ سوال میں نے بھی ان سے بار بار کیا، انہوں نے کہا جی آپ سمجھدار ہیں، آپ کو پتہ ہے پیغام آ جاتا ہے. نہیں پیغام دیکھیں نا، ہم دیکھیں یہ پیغام آتا ہے نا کہ اگر ایک اینکر پرسن کا میں نے پیغام سنا 92 کا جو اینکر پرسن اسد اللہ، انہوں نے کہا کہ جی خان صاحب کی یہ طبیعت ہے. اب یہ پیغام آیا، یہ خان جہاں ہے تو کسی نے بات کی جی ڈاکٹر صاحب سے خان صاحب نے کہا کہ مجھے کیوں اندر رکھا. وہ ایک جرنلسٹ ہے، وہ ایک سورس ہے، وہ ایک الگ معاملہ ہے. لیکن اس طرح کا پیغام آنا، سہیل آفریدی خود کہتا ہے کہ خان صاحب سے میری ملاقات کرائی جائے. تو ملاقات جب سی ایم بنے نہیں ہوئی، ہاں سی ایم بنے، یعنی سی ایم کے بعد اس کی ملاقات ہی نہیں ہوئی. تو میرا خیال ہے کہ یہ کہہ دینا، بہنیں ٹھیک کہتی ہیں کہ اگر آپ اندر جائیں گے تو خان کی باتیں بہ رہیں گی نا، بیانیہ خان کا اس ٹائم بہ رہتا ہے. لیکن میں ایک ہی چیز کے فوکس کروں گا جشفین، کہ اس ٹائم جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ خان صاحب کی ہیلتھ کنسرن جو ہے. خان صاحب کی آنکھ 85% ڈیمیج ہو چکی ہے. ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب کے 2 پرائیویٹ ڈاکٹر اور اس کو انٹرنیشنل شفا میں ٹریٹمنٹ کا موقع دیا جائے. یہ ایک عام قیدی کا بھی حق ہے. بالکل، یہ مطالبہ تو ان کی بہنیں بھی کری ہیں. میں اس پہ بات کرتی ہوں حماد حسن صاحب سے. یہ جو پاکستان تحریک انصاف کی اس وقت کی صورتحال ہے، پہلے تو اپنی رائے اس پر دے دیجیے گا. علیمہ خان صاحبہ کوئی پولیٹیکلی موٹیویٹڈ آپ کو ابھی بھی نظر آتی ہیں؟ کیونکہ یہ بات تو کی جاتی رہی ہے کہ وہ پارٹی ہائی جیک کرنے کی کوشش کر رہی ہیں. اچھا، پارٹی کا جو پولیٹیکل ایک دھڑا ہے وہ بالکل بھی جو ایسا لگتا ہے کہ ان کی کسی بھی بات کو فالو نہیں کرتا، سنتا نہیں ہے، مانتا نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ تقسیم تو ہے سر وہاں پر. بہت شکریہ یشفین. دیکھیں جن سیاسی جماعتوں پر برا وقت آیا تو ان کے اندر توڑ پھوڑ ہمیشہ دکھائی دی. یعنی جب بھٹو صاحب کا تختہ الٹا گیا تو حنیف رامی بھی پارٹی سے نکل گئے، الگ پارٹی بنائی. مصطفیٰ جتوئی بھی نکل گئے تھے، مصطفیٰ کر بھی، بہت سارے لیڈرز پارٹی کو چھوڑ گئے تھے. لیکن پارٹی پھر بھی انٹیکٹ تھی. یعنی بے نظیر بھٹو لیڈ کر رہی تھی، جیل میں تھی لیکن پارٹی کو لیڈ کر رہی تھی، اور تمام کارکن اور پارٹی ان کے ساتھ کھڑی تھی. اس سے کوئی فرق نہیں پڑا تھا. ایسا ہی ہے. پھر جب نواز شریف صاحب پر مشکل وقت آیا تو گجرات کے چودھری بھی الگ ہو گئے تھے، شیخ رشید بھی الگ ہو گئے تھے، میاں اظہر بھی الگ ہو گئے تھے، بہت سارے لوگ الگ ہو گئے تھے. لیکن پارٹی کو پہلے کلثوم نواز صاحبہ، پھر جاوید ہاشمی صاحب، مختلف لوگ لیڈ کرتے رہے اور پارٹی اپنی جگہ کھڑی تھی. یعنی پارٹی کے اندر کوئی دراڑ نہیں تھی. یہاں پر معاملہ مختلف ہے. یہاں پر پی ٹی آئی تو اپنی جگہ کھڑی ہے لیکن اس جماعت کے اندر کئی دھڑے نمایاں ہو گئے. یعنی بیرسٹر گور کے عمران خان کی بہنوں سے شدید اختلافات ہیں، علی امین گنڈاپور اور سہیل افریدی کے اختلافات ہیں، مراد سعید اور علی امین گنڈاپور کے اختلافات ہیں. اسی طرح یہ بہت دور تک پھیلاؤ ہے اس کا. یعنی پارٹی سے کوئی اگر گیا یا نہیں گیا وہ الگ بات ہے، لیکن پارٹی کے اندر دراڑ نمایاں ہے، پارٹی کے اندر انتشار پھیلا ہوا ہے. یعنی اس وقت کون لیڈ کر رہا ہے؟ بیرسٹر گور پارٹی کے چیئرمین ہیں، لیکن کیا بیرسٹر کی بات کوئی کارکن مان رہا ہے؟ کیا ان کی مرضی سے کچھ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. عمران خان کی بہنیں پارٹی کو اگر لیڈ کر رہی ہے تو ان کی کوئی پولیٹیکل پوزیشن تو پارٹی میں ہے نہیں. وہ تو صرف عمران خان کی بہنیں. بھائی آپ وقتی طور پر علیمہ خان کو چیئرمین بنا دیتے، کم از کم یہ توڑ پھوڑ اور یہ انتشار نہ ہوتا. لیکن اس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کا موقف ہے نا کہ خان صاحب نہیں چاہتے کہ ان کی فیملی پالیٹکس میں انوالو ہو. تو اگر وہ یہ نہیں چاہتے تو یہ ٹھیک ہے، یہ ان کی مرضی ہے. تو پھر علیمہ خان کو تمام معاملات سے الگ کر لیتے. بس میں نے بیرسٹر گور کو چیئرمین بنا لیا ہے، جو ان کی بات نہیں مانے گا وہ میری پارٹی کا حصہ نہیں ہوگا یا میرا اس سے کوئی تعلق نہیں. اچھا سر، یہ تو ہم نے تھوڑی سی بات کر لی نا پاکستان تحریک انصاف کی، تھوڑی سی حکومت کی بھی بات کر لیں. کل بھی پاکستان تحریک انصاف کے پارلیمنٹیرینز، ایک صوبے کے چیف منسٹر، ان کی فیملی اڈیالہ کے باہر بیٹھی رہی، وہاں پہ 144 کا نفاذ کر دیا گیا. سر گورنمنٹ کا یہ جو رویہ ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ ایک ایکس پرائم منسٹر ہے، ان کو کب تک اس طرح سے سالٹری کنفائنمنٹ میں رکھے گی حکومت؟ یسین آپ مجھ سے پوچھ رہی ہیں؟ جی سر، آپ ہی سے پوچھ رہے ہیں. اچھا دیکھیں عمران خان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس کی تائید تو نہیں کی جا سکتی.
لیکن مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان کا اپنا بیانیہ کیا ہے. جب جسٹس وقار سیٹھ نے اس نظام کے خلاف، اس بیانیے کے خلاف جو گزشتہ 70-80 سال سے چلا آ رہا ہے سیاسی منظرنامے میں، کبھی حسین شہید سے وردی کے ساتھ جو ہوا، پھر ایبڈو کے ذریعے سیاستدانوں کو جس طرح نااہل کیا گیا، فاطمہ جناب، بھٹو، نواز شریف، بے نظیر، یہ سب ہمارے سامنے ہیں. ان کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا. جب اس پہ جسٹس وقار سیٹھ کا بڑا دلیر فیصلہ آیا اور وہ ایک امید بن گئی تھی کہ چلو اب ہم اس ایرا سے نکل آنے والے ہیں، تو اس کی مخالفت کس نے کی تھی؟ اس کی مخالفت عمران خان نے کی تھی، کیونکہ اس وقت عمران خان اقتدار میں تھے اور ان کے مخالفین پر ابتلا اور آزمائش کا وقت تھا. کل اگر عمران خان رہا ہو جائے، ان کو ویسا ماحول میسر آ جائے جو جیسا 2011 یا 2014 یا 2018 میں میسر آیا تھا، تو کیا آج کے بیانیے پر وہ قائم رہیں گے؟ آج کے بیانیے پر تو نواز شریف بھی قائم نہیں رہے. جب وہ جی ٹی روڈ پر نکلے اور انہوں نے ووٹ کو عزت اور سول سپرمیسی کے بیانیے اٹھا لیے اور قوم ان کے ساتھ کھڑی ہو گئی تھی، تو کیا نواز شریف آج اس جگہ کھڑے ہیں؟ بس میں یہی بات میں آپ سے کرنے لگی تھی، لیکن آپ نے اس بات کا خود ہی جو ہے وہ جواب جو ہے وہ دے دیا کہ کوئی بھی سیاستدان جو ہے جب وہ اپوزیشن میں ہوتے ہیں اس وقت کے بیانیے کو کبھی بھی اڈاپٹ نہیں کرتے سر. جب وہ اقتدار میں آتے ہیں، یہ ہماری انفارچونیٹ ہسٹری ہے، لیکن ایسا ہی ہے. نیاز اللہ نیازی صاحب کی جو بات ابھی ہم یہاں پر کر رہے ہیں، خان صاحب کی ملاقات کے حوالے سے بھی، پارٹی کی ڈویژن کے حوالے سے بھی، میں تھوڑا سا آگے احتجاج کی طرف بھی جاتی ہوں، لیکن یہ اسی سے جوڑ کر اگر یہ بات کر لیں کہ احتجاج کو لے کر یا خان صاحب کی رہائی کو لے کر کوئی تحریک چلانے کو لے کر یا خان صاحب کے ہسپتال منتقلی کی چلے اگر بات کر لیں، دباؤ ڈالنے کو لے کر بھی آپ کے اندر ڈویژن ہے. دیکھیں سہیل آفریدی صاحب بڑی سخت سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں، کر تو ویسے کچھ نہیں رہے لیکن بیانات تو دے رہے ہیں. وہ ٹھیک کہا ہے حماد صاحب نے کہ جب مشکل دور کسی پارٹی پہ ہوتا ہے تو پولیٹیکل ڈیفرنسز بھی پارٹی کے اندر شروع ہو جاتے ہیں. لیکن ہمارے بارے میں کوئی سوشل میڈیا پہ زیادہ آ رہا ہے کہ جی لوگ دیکھ رہے ہیں بھی آپس میں پارٹی میں ڈویژن زیادہ ہے. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خان صاحب کی بہنیں کوئی پوزیشن پارٹی میں کوئی پوزیشن ہولڈر نہیں ہے. اور آپ نے ٹھیک کہا کہ خان نے نہیں کہا کہ میری بہن کو چیئرمین بنایا جائے. انہوں نے وہ کہتے ہیں خان صاحب کہ میں پاکستان تحریک انصاف کو اسی طرح ادارہ بنانا چاہتا ہوں جس طرح شوکت خانم ہے یا جس طرح نمر یونیورسٹی ہے. یعنی میں اپنا سکسیسر اپنے بچوں کو یا اپنی بیوی کو یا اپنی بہن کو نہیں دینا چاہتا. لیکن ناکام نہیں رہے خان صاحب اس بات کے اندر کہ اتنی بھی کوئی سیکنڈ ایئر لیڈرشپ کریٹ نہیں کر سکے کہ ان کی ایبسنس میں اس ویکیوم کو پورا کر دیتے، خلا کو پورا کر دیتے. آپ وہ دیکھیں نا، آپ یہ بھی دیکھیں کہ آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں کہ آپ نے مارشل لاء کے دور گزرے، کبھی جبر ظلم فسطائیت ایسی دیکھی؟ کوئی بھی آپ کہیں سیکنڈ ایئر تھرڈ ایئر وکلاء جیسے لوگوں کے اوپر 780 کے ایک پیرامیٹرز ہیں کہ 780 کب اٹریکٹ کرتا ہے. اب میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، میرے اوپر 10 FIR 780 کہ میں بیل پہ ہوں، تو وہ تو یعنی مراد ہے کہ آپ پارٹی کو اتنے تک لے گئے ہیں کہ کوئی چیز نہیں چھوڑی کہ پارٹی کے خلاف آپ چادر چار دیواری ہر چیز کا ظلم ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، اب آ جائیں عمران خان کی رہائی کے لیے جو آپ کہتے ہیں. دیکھیں سر ایک بریک لے لوں، آپ کو انٹرپٹ کریں، بریک سے واپس آ کے رہائی کے اوپر تفصیل سے بات کرتے ہیں. میوزک بریک کا وقت ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ رہیے. جی ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے جو بات ہم کر رہے تھے، میں پہلے ذرا حماد صاحب سے اس نقطے پہ گفتگو کا آغاز کر لیتی ہوں. جو نیاز اللہ نیازی صاحب جس بارے میں بات کرنے والے تھے کہ خان صاحب کی رہائی، اس کو لے کر کیا کوئی تحریک چلانے کی ضرورت ہے، کیا کوئی دباؤ کریٹ کرنے کی ضرورت ہے. ظاہر ہے ایک پولیٹیکل پارٹی ہے جس کا لیڈر انکارسریٹڈ ہے، ان کو کوئی تو اسٹریٹجی ان کے پاس ہونی چاہیے نا. حماد حسن صاحب، اب سہیل آفریدی صاحب نے چھوٹی عید سے پہلے کہا تھا کہ ہم چھوٹی عید کے فوراً بعد تحریک چلائیں گے خان صاحب کی رہائی کی. اب جو ہے وہ بڑی عید سر پر ہے سر، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تیاری مکمل نہیں ہوئی، ابھی ہم تیاری کر رہے ہیں اس تحریک کی. تو یہ تحریک سر چلنی ہے نہیں چلنی ہے؟ چل بھی جاتی ہے تو اس کا کوئی فائدہ ہوگا؟ دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ پی ٹی آئی ایک بہت بڑی جماعت ہے، اس کی بہت بڑی مقبولیت ہے، اور یہ مقبولیت خیبر پختونخوا میں بہت زیادہ ہے، لیکن پنجاب میں اور دوسری جگہوں پر بھی ایک مؤثر جماعت کی حیثیت سے وہ موجود ہے. خیبر پختونخوا میں گزشتہ 13-14 سال سے ان کی حکومتیں پنجاب، بلوچستان، کشمیر، گلگت بلتستان، مختلف جگہوں پہ ان کی حکومتیں بھی رہی ہے، یعنی ایک اسٹیبلش پولیٹیکل پارٹی کی حیثیت سے وہ موجود ہے. لیکن اس کے باوجود ان کے احتجاج میں طاقت کیوں نہیں آ رہی ہے، اس کے نتائج کیوں نہیں نکل رہی ہے؟ یعنی آپ دیکھ لیں اتنی مقبولیت کے باوجود کیا وجہ ہے کہ پی ٹی آئی تنہا کھڑی ہے. دوسری جماعتوں پر جب مشکل وقت آیا
یعنی بھٹو صاحب کی حکومت ختم ہوئی, MRD بنی, تو بے نظیر بھٹو اس ولی خان کو بھی اپنے ساتھ لے کر آئی تھی جس ولی خان کو بھٹو نے حیدرآباد ٹریبونل میں اپنے تمام ساتھیوں سمیت اندر کر دیا تھا. یہ بے نظیر بھٹو کی بہت بڑی کامیابی تھی. تمام جماعتوں کو ساتھ ملا لیا تھا, ضیاء الحق کے خلاف کھڑی ہو گئی تھی. پھر جب نواز شریف پر مشکل وقت آیا تو انہوں نے ARD میں تمام جماعتوں سے ہاتھ ملا لیا تھا, وہ ان کے قریب آ گئے تھے. لیکن PTI کو آپ دیکھ لیں تو PTI جس محمود خان اچکزئی کو انہوں نے اپوزیشن لیڈر بنایا ہے, اس محمود خان اچکزئی کو بھی برداشت نہیں کر رہے اور ان کے ساتھ بھی اختلافات ہیں. تو یہ جماعت بحیثیت جماعت بہت بڑی ناکامی ہے, اور اسی ناکامی کی وجہ سے PTI ابھی تک تنہا بھی کڑی ہے اور اس کو کوئی نتائج بھی نہیں. اچھا, یہ جو آپ بات ابھی کر رہے ہیں نا کہ سیاست میں جو رویے ہوتے ہیں, اور آپ نے جو ماضی کی 2 مثالیں بھی دی ہیں, بڑی درست آپ نے نشاندہی کی ہے. نیاز اللہ نیازی صاحب, رانا ثناء اللہ خان صاحب کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کا مستقبل ان کے اپنے ہاتھوں میں ہے. وہ سیاست نہیں کرتے, محض رائی کرتے ہیں. اگر سیاست دان ہیں تو سیاست کریں. وہ آج جس حال میں ہے اس میں ان کا اپنا انداز جو ہے نا وہ ذمہ دار ہے جس کی وجہ سے آج وہ اس حال میں ہے. اور وہ پھر مشورہ بھی یہ دے رہے ہیں کہ خان صاحب کو مشورہ ہے کہ سیاست کرنا شروع کریں. اسی طرف اشارہ ہے حماد صاحب کا بھی. دیکھیں, میں ایک چیز رانا صاحب کی بات بھی کو اس طریقے کوٹ کرنا چاہتا ہوں کہ وہ جماعت جن کے پاس عوام کا مینڈیٹ ہی نہیں ہے, وہ بیٹھ کے کہتے ہیں کہ خان صاحب کو سیاست کا پتہ ہی نہیں ہے. جس طرح ابھی حماد صاحب نے کہا کہ اس ٹائم ویسے لارجسٹ پارٹی ہے پاکستان کی, اوورال بھی پارلیمنٹ میں بھی سنگل لارجسٹ پارٹی ہے. تو آپ ان سے یہ بات کرتے ہیں, اگر اس نے مذاکرات میں شروع میں یہی کہا تھا کہ 8 فروری کو جو الیکشن ہوا ہے, اگر وہ مینڈیٹ میرا واپس کیا جائے تو یہ کیا ڈیمانڈ غلط تھی؟ یہی ڈیمانڈ تھی نا کہ اب رانا ثناء اللہ بیٹھ کے کہیں کہ جی خان صاحب کو تو سیاست ہی نہیں آتی. جب کیا یہ چاہتے ہیں کہ خان صاحب کمپرومائز کر لیں جس طرح آپ نے کیا ہے؟ تو خان صاحب کمپرومائز تو نہیں کر رہے, بالکل نہیں کر رہے. ہاں ٹھیک ہے, ہم بھی کہتے ہیں کہ خان صاحب سیاست دان نہیں ہیں, خان صاحب لیڈر ہیں. یہ سیاست جس طریقے سے ہمارا کلچر ہم نے انہیرٹ کیا نا سیاست کا, کہ جوڑ توڑ کی سیاست, اور جو ابھی بھی حالات 28ویں ترمیم سے پہلے ہمارے صاحب کو پتہ ہوگا جو چیزیں چل رہی ہیں وہ سارے باتیں سن رہے ہیں. تو خان صاحب جوڑ توڑ کی سیاست نہیں کر رہے. خان صاحب نے کہا ہے کہ اگر مجھے الیکشن جو میں جیتا ہوں, میری وہ سیٹیں جس طرح ریزرو سیٹیں چھینی, جس طرح آپ نے سیمبل چھین لیا, بلے کا نشان چھین لیا, اس کے باوجود بھی لوگ جیت گئے, تو پھر ہم کون سی سیاست کریں آپ کے ساتھ بیٹھ کے؟ جو ایک ہی بات پہ خان صاحب اس پہ یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ کمپرومائز کی بات کر رہے ہیں. کمپرومائز گورنمنٹ کی پوری کوشش ہے کہ ان کو قید تنہائی میں رکھ کے ان کو کمپیل کیا جائے کہ کمپرومائز کی طرف. اچھا, بیرسٹر گوہر کی ایک سٹیٹمنٹ ہے, جو بات ابھی آپ خان صاحب کے بارے میں کر رہے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ حکومت ہمیں بیچ چوراہے میں چھوڑ کر مت جائے. بیچ چوراہے میں ہمیں چھوڑ کے جانا حکومت کے لیے بھی جو ہے وہ اچھا ثابت نہیں ہوگا. کیا کہنے کی کوشش کر رہے ہیں حکومت کو؟ بیچ چوراہے میں کہاں کھڑے ہیں بیرسٹر گوہر صاحب جہاں سے وہ چاہتے ہیں کہ حکومت ان کو اپنے ساتھ کہیں لے جائے؟ جانا کہاں چاہتے ہیں حکومت کے ساتھ؟ دیکھیں نا, نہیں وہ تو جو باتیں چل رہی ہیں, دیکھیں آج بھی اچکزئی صاحب اور مولانا فضل الرحمان کی میٹنگ بھی ہو رہی ہے, ٹھیک ہے نا. برادر کہ ہم نے کبھی بھی نہیں کہا, 1-2 دفعہ مذاکرات کی بات ہوئی, تو جب ہم نے کہا کہ جی مذاکرات کی شرائط کو انڈورس کرنا یا اس کو جو اپروو کرنا ہے وہ پارٹی لیڈر ہی کرے گا, تو انہوں نے بیرسٹر گوہر کو اجازت نہیں دی. تو باتیں جو چل رہی ہوتی مذاکرات کی, اگر کوئی بات چل رہی ہے الٹیمیٹلی جائے گی تو خان صاحب کے پاس. جس طرح آج یہ کہا جا رہا ہے کہ دوبارہ پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹ پارٹیوں جو ہیں وہ کمیٹیوں میں واپس جائے, لیکن میں کسی اور میڈیا پہ پڑھا تھا اپروول پھر بھی خان صاحب کی چاہیے ہوگی, کیونکہ خان صاحب نے کہا تھا کہ ان کمیٹیوں کا حصہ نہ بنے, اور لوگوں نے کہا کہ یہ سیاسی فیصلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے کہ جی کمیٹیوں کا حصہ بنیں گے تو آپ ڈسکس کریں. خان صاحب کا ورژن یہ تھا کہ نہیں, اس کمیٹیوں کا اس گورنمنٹ کے ساتھ ہم نہیں بیٹھنا چاہتے جہاں جہاں کمیٹیاں بنی ہیں, کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ فارم 45 کی حکومت نہیں ہے, یہ الیکشن انہوں نے جس طریقے سے الیکشن کو چرایا اس کا ہم حصہ ہی نہیں بننا چاہتے. لہٰذا رانا ثناء اللہ کی سٹیٹمنٹ ہمارے سامنے تو وہ سٹیٹمنٹ اس طرح کی دیتا ہے. وہ کبھی کہتا ہے کہ جی خان صاحب اس وجہ سے مذاکرات نہیں کریں گے کہ خان صاحب کے ساتھ ڈیل بھی نہیں ہو سکتی, کہ ان کا کوئی سکسیسر ہی نہیں ہے. جس طرح بھائی پاکستان نون لیگ کا, پاکستان پیپلز پارٹی کا ہے سکسیسر ہے, پوری فیملی جو پالیٹکس کے اندر اس طرح سے نہیں ہے. اچھا, حماد حسن صاحب سے اسی نقطے کے اوپر یہ جو بات ابھی کر رہے ہیں نا اچکزئی صاحب والی, سر کوئی بیک ڈور چینل, کسی قسم کے کوئی مذاکرات حکومت کے ساتھ ہو رہے ہیں یا ہو سکتے ہیں, اس کو لے کر کوئی خبر ہے یا آپ کا کوئی تجزیہ بھی ہے تو ضرور بتائیے گا, کیونکہ ہم نے دیکھا کہ پرائم منسٹر کی طرف سے بھی اچکزئی صاحب کو کہا گیا ہے دوبارہ سے کہ مذاکرات ہونے چاہیے. پھر یہ رومر بھی کہیں نہ کہیں اسلام آباد میں ہمیشہ رہتا ہے کہ بیک ڈور جو ہے وہ کوئی نہ کوئی رابطہ جاری ہے گورنمنٹ کا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ یا لیڈر آف دا اپوزیشن کے ساتھ.
دیکھیے یشفین، جو نیازی صاحب جو بات کر رہے ہیں کہ 8 فروری کے مینڈیٹ کو تسلیم نہیں کیا جا رہا جی، تو یہی تو ہمارا رونا ہے نا۔ 2018 میں 2014 میں الیکشن ہوا تو خان صاحب نے کہا کہ وہ ہمارے ساتھ 35 پنچر وہ ساری کہانیاں لے کر آئے، پھر یعنی انہوں نے بھی تسلیم نہیں کیا تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ عمران خان کے ساتھ معاملات، دیکھیں پاپولر لیڈرشپ جو ہوتی ہے وہ کبھی کمپرومائز پہ نہیں آتی۔ کیا فاطمہ جناح آ گئی تھی، کیا بھٹو آ گئے تھے، کیا بے نظیر بھٹو آ گئی تھی، نواز شریف بھی نہیں آئے تھے۔ یہ غلط تاثر ہے کہ نواز شریف کمپرومائز کر گئے تھے۔ وہ ٹھیک ہے بہت شدید بیمار تھے میڈیکل گراؤنڈ پہ، اور ویسے بھی عمران خان سے اسٹیبلشمنٹ تنگ آئی ہوئی تھی تو دوسرا راستہ نہیں تھا نواز شریف کو رہا کرنے کے علاوہ۔ رہا بھی نہیں ہوئے تھے، چلے گئے تھے، اور وہ یہی نواز شریف تھے جب وہ لندن میں تھے، ان کی بیوی آخری سانسیں لے رہی تھی اور یہاں سے وارنٹ جاری ہوا تھا تو نواز شریف اسی لاہور ایئرپورٹ پر گرفتاری دینے کے لیے اپنی بیٹی سمیت اترے تھے۔ تو یہ جو پاپولر لیڈرشپ ہوتی ہے یہ کبھی کمپرومائز پر نہیں آتی۔ تو اگر عمران خان نہیں آ رہے اچھی بات ہے، ٹھیک ہے، ایک لیڈر کو ایسا ہی برتاؤ کرنا چاہیے، لیکن یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، دوسروں نے اس سے بھی زیادہ کیا ہے۔ اب کہیں نہ کہیں کوئی دروازہ کھلا ہوتا ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، یہ تاثر غلط ہے کہ کوئی ونڈو نہیں ہوتی۔ مجھے ایک بریک لینی ہے، بریک سے واپس آ کے میں آپ سے ڈیٹیل میں کامنٹ لیتی ہوں اسی ایشو کے اوپر۔ ویورز ایک بریک کا وقت ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جی ویلکم بیک ناظرین۔ بریک پہ جانے سے پہلے حماد حسن صاحب جو گفتگو کرتے سر، ایک تو آپس میں کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے تھے، تھوڑا سا آگے بڑھتے ہوئے جہاں پر ہم پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے یہ بات کر رہے ہیں کہ آپ لوگ کیا رول پلے کر رہے ہیں خان صاحب کی رہائی کے لیے یا کیا پریشر کریٹ کر رہے ہیں، وہیں پر سر ایک سوال یہ بھی تو ہے نا کہ آپ لوگ اپوزیشن کی سب سے بڑی پارٹی ہیں اس وقت، عوام کی سر اس وقت جو صورتحال ہے آپ لوگ اس پر بھی کہیں بات کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، اپوزیشن خاصی مسنگ ان ایکشن ہے اس وقت، پیٹرول کی پرائسز کی بات کریں، معاشی انڈیکیٹرز کی بات کریں، آپ لوگ تو کہیں پہ گورنمنٹ کو کویسچن کرتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ اچھا پہلا تو میں حماد صاحب کا جواب دے دوں کہ نواز شریف نے انہوں نے کہا کہ کمپرومائز نہیں کیا۔ حماد صاحب کو ریکال کرنی پڑے گی اپنی میموری کہ ان کو یاد ہوگا کہ نواز شریف مشرف دور میں 10 سال کا ایگریمنٹ کر کے چلے گئے تھے، ٹھیک ہے، ابھی بھی جس طریقے ان کو جس طریقے ایفیڈیوٹ دے کے بھیجا گیا وہ بھی پتہ ہے۔ اب ان کو مسئلہ بھی یہی ہے کہ بھائی، اور پاکستان پیپلز پارٹی اس ٹائم باہر تھی، عدلیہ کی تحریک تھی، وکلاء اور میڈیا اور سول سوسائٹی روڈ پہ آئی تھی، سڑکوں پہ آئے تھے، ہم یاد ہے جب چودھری افتخار کو ججز کو ڈیپوز کیا گیا تو اس ٹائم مجھے یاد ہے کہ ہمارے ساتھ آ کے تمام پولیٹیکل پارٹیز بیٹھی کہ آپ لوگ لیڈ کرو اور واپس پاکستان آئے، دونوں پارٹی، پاکستان پیپلز پارٹی بھی، اور مجھے یاد ہے کہ آ کے چودھری افتخار چیف جسٹس کے گھر آ کے جھنڈا لہرایا اس ٹائم، کیونکہ ہیرو وہ تھا۔ تو یہ تو دونوں ایگریمنٹ کر کے چلے گئے۔ اب ان کے بیانیہ بھی جو ووٹ کو عزت دے وہ بھی ختم ہو گیا۔ اب مسئلہ ان کو یہ ہے کہ عمران خان کی پاپولیرٹی ڈے بائی ڈے بڑھ رہی ہے، روڈوں پہ بھٹو بھی کو، جب بھٹو اندر تھا نا تو بھٹو کے ساتھ بھی لوگ نہیں، اتنا ظلم تھا کہ باہر 2 لوگ بھی نہیں نکلتے تھے۔ اس پارٹی کے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ 4 سال سے ظلم جبر فسطائیت کے باوجود چاہے لوگ باہر کھڑے ہیں، ہر دفعہ لوگ باہر نکلتے ہیں، اور جو سائلنٹ سپیکٹیٹر ہے جو ملک کے ایشوز کو دیکھ رہا ہے، جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں مہنگائی وہ بھی عمران خان کے ساتھ ہے، کیونکہ عمران خان اس سسٹم کے خلاف کھڑا ہے، اور عمران خان کے لیے یہی پریشر ہے کہ اگر عمران خان کے نام پہ کوئی ایگریمنٹ آ جائے تو اس کا ووٹ بینک نیچے چلے جائے۔ لہٰذا یہ بات چھوڑ دیں کہ نواز شریف نے کمپرومائز نہیں کیا یا پاکستان پیپلز پارٹی نے کمپرومائز نہیں کیا، انہوں نے کیا ہے، اور پارٹی بڑی ہونے کے باوجود، اپنے ڈفرینسز کے باوجود، چاہے علی امین گنڈاپور ہو، چاہے سہیل افریدی ہو، چاہے گوہر ہو، چاہے میں ہوں، چاہے علیمہ خان ہو، عمران خان کے ساتھ سارے کمیٹڈ ہیں۔ یہ نہیں کہ عمران خان کو جو اگر لڑائی بھی ہو رہی تو عمران خان کی وجہ سے ہو رہی ہے، لہٰذا یہ جب عمران خان باہر کا پارٹی اس سے بھی زیادہ آگے آئے گی اور پارٹی کو توڑ نہیں سکے، جتنا جو بھی کر رہے ہیں۔ اب کشمیر میں الیکشن ہو رہا ہے، لائنیں لگی ہوئی وہاں لوگ ٹکٹ چلیں، میرا جو دوسرا سوال تھا اس کی طرف سے میں آتی ہوں ذرا، ہمیں پاکستان پیپلز پارٹی سے سینئر سیاستدان رضا ہارون صاحب نے جوائن کیا، بہت شکریہ سر آپ کا، آپ نے پروگرام میں وقت دیا ہے۔ سر بہت سارے ایشوز پہ ہم یہاں پہ بات کر رہے ہیں پہلے، لیکن 28ویں آئینی ترمیم، سر آپ کو پتہ ہے اس کو لے کر بڑی بات چیت پہلے بھی تھی، اور جو خبر ہے وہ یہی ہے کہ جو پچھلی 2 ترامیم کے اندر معاملات رہ گئے تھے وہ اب 28ویں ترمیم کے اندر انکارپوریٹ کیے جائیں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا بہت سارے معاملات کے اوپر بڑا خاصا کلیئر موقف ہے، اس وقت جو تیاریاں ہو رہی ہیں اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں آپ لوگ؟
अश्विन, सच्ची बात है, अभी तक तो कोई ड्राफ्ट या कोई टेक्स्ट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत को नहीं दिया गया है। गुफ्तगू यकीनन हुई होगी लीडरान के दरमियान, लेकिन कोई ड्राफ्ट ऐसा मेरे सामने नहीं है, ना पार्टी क़यादत के सामने है कि उसको देखकर उस पर कोई कमेंट किया जा सके। जो दो बातें आ रही हैं सामने मुख्तलिफ ज़राए से या मीडिया के थ्रू, वो एक तो मकामी हुकूमतों के निज़ाम के हवाले से जी, और दूसरी NFC अवार्ड का जो डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला है उसमें कोई शायद तरमीम की बात है। तो जब तक ये तीन आ नहीं जाती उस पे मकामी में तो बड़ी एक्टिविटी है, गवर्नमेंट बड़ी मुतहरिक नजर आ रही है, ऑपोजिशन की बड़ी मुतहरिक है, यहाँ पे मीटिंग्स हो रही हैं और खबर यही है कि इसी सेशन के अंदर जो है वो उसको पास कराने की क्या असर आई है। ऑफ कोर्स अभी कोई हतमी तौर पर खबर नहीं है, लेकिन आप लोग कह रहे हैं कि आप लोग बिल्कुल आयल में पता ही कुछ नहीं है। नहीं, मैंने लाइन की बात नहीं की निश्चित, मैंने कहा कि कोई ड्राफ्ट या टेक्स्ट सामने नहीं है। गुफ्तगू जरूर किसी ना किसी लेवल पे हुई होगी, या जो खबरें हम तक आ रही हैं उसमें दो मौजू हैं। एक मकामी हुकूमतों के निज़ाम को मजीद एम्पावर करना और गालिबन आईनी कोई तहफ़्फ़ुज़ देने का उसमें कोई इंदिया दिया गया है, और दूसरा NFC अवार्ड के हवाले से है। तो दोनों सूरतों के हवाले से कोई अभी तक मुनासिब टेक्स्ट सामने नहीं है कि वो तजवीज़ सामने हो उस पर कोई कमेंट किया सकते। पार्टी का मौक़िफ़ बड़ा क्लियर है। पार्टी ने मकामी हुकूमतों के निज़ाम के हवाले से, आपको याद होगा 27वीं यानी तरमीम जब मंजूर हो रही थी तो चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब का असेंबली के फ्लोर पर यह बयान था कि हम इसकी हिमायत करते हैं, हम समझते हैं कि मुनासिब है और एम्पावर होने चाहिए, मजीद कानून को तहफ़्फ़ुज़ देना चाहिए, और उस पर वो बातचीत के लिए तैयार है। वहाँ तो कोई दो राय है नहीं। और इस वक्त अगर आप पूरे पाकिस्तान को देखेंगी तो आपको सिर्फ सिंध में ही मुंतखब मकामी हुकूमतों का निज़ाम मिलेगा। पंजाब, KP और बलूचिस्तान में तो एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। सिंध तो इसमें एक लीड पर है। दूसरा, जहाँ तक NFC अवार्ड का मामला है, उसमें भी इस वक्त मौजूदा आइन में जो लिखा गया है वो ये लिखा गया है, जो अभी तक है, कि पिछली जो तकसीम का फॉर्मूला था उससे कम नहीं किया जा सकता। तो मुझे नहीं पता कि क्या तरमीम आनी है। पार्टी बड़ी क्लैरिटी के साथ है कि पार्टी समझती है 18वीं तरमीम में सूबों को जो हकूक मिले थे, खासतौर पर जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मिली थी, शेयर मिला था, उसका तो सर आइन में ही तो तरमीम की बात है, तब्दीली तो हो सकती है ना इस बात के अंदर जो बात आप कर रहे हैं। बिल्कुल तब्दीली हो सकती है, मैंने इनकार नहीं किया। मैंने आपको आज की पोजीशन बताई है कि आज का आइन तो इस बात से मुमानियत करता है आइनी तौर पे। अब अगर उसमें तरमीम करनी है या कोई शेयरिंग का, बिलावल साहब ने एक और फॉर्मूला दिया था, कभी अगर आपको टैक्स कलेक्शन में प्रॉब्लम है तो टैक्स कलेक्शन की जिम्मेदारी आप सूबे में हमें देते हैं, हम आपको मल्टीप्लाई करके दे देंगे आपका टैक्स, और अगर ना दे सके तो सूबे के खजाने से आपको पूरा कर देंगे। तो ये अभी चूंकि डिस्कशंस हो रही है मुख्तलिफ नौइयत की, तो हतमी बात अभी कोई सामने नहीं। सही। अच्छा, कोई कमेंट बाकी लोगों से भी लूंगी, लेकिन पहले कोई कमेंट इसके ऊपर कर दें। आप कैसे खबरें हैं कोई प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब की मुस्ताफी होने की भी, तो हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जिन दोस्तों से बात करें वो तो कोई खास इस पे बात नहीं बता रहे, कुछ आपके पास खबर है तो दे दें। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि इस खबर में कोई हकीकत है या ऐसा कोई प्लान भी होगा। ना तो वो मुस्ताफी होंगे, जरदारी साहब को जितना मैं जानता हूँ मुस्ताफी तो नहीं होंगे, और होने की कोई जरूरत भी नहीं है इस वक्त, ऐसी कोई खास बात नहीं। सही। अच्छा, हमारे साहब आखिर में सर अगेन कोई कमेंट में अभी मईशत की बात करी थी नियाजुल्लाह नियाजी साहब के साथ। IMF का एक वफ्द पाकिस्तान सर आमद एक्सपेक्टेड है, आने वाले बजट के अंदर तजावीज़ वो देंगे। अवाम पाकिस्तान के सर माशी तौर पर पहले ही बहुत पिस चुके हैं, और ये पेट्रोल की कीमतें जो मुसलसल बढ़ी हैं उसका तो जो इम्पैक्ट है वो आप मुझसे ज़्यादा बेहतर जो है वो उसको अंडरस्टैंड करते हैं। सर अभी इस तरह की और तजावीज़ भी इनकॉर्पोरेट होंगी बजट में, तो क्या बनेगा? IMF के वक्त को आने की जरूरत क्या थी? एक फोन कर लेते, उनके डायरेक्शन पे हमारे मईशत के सारे फैसले होते हैं, और हमारा कब कोई जेनरल वजीर खजाना है, हमारे तो आते भी वहाँ से, कभी डॉक्टर महबूबुल हक आता है, कभी शुक्र तरीन आता है, कभी मौजूदा वजीर खजाना आते हैं, तो ये सारा उसी तरह सिलसिला चलता रहता है। लेकिन मौजूदा हुकूमत के हवाले से चलो बहुत कसीदा गोइयाँ हो रही है, लेकिन एक हुकूमत की सबसे बड़ी कामयाबी मुआशी कामयाबी होती है, और वो मुआशी कामयाबी वो होती है जिसका समर अवाम तक पहुंचे। तो अवाम तक यानी कुछ नहीं पहुंच रहा, बिल्कुल सर वक्त हो गया कि आपको इंटरप्ट करें। नियाजुल्लाह नियाज़ी साहब वही बात जो मैं करती, वन लाइनर कमेंट, आप लोग तो सर इन बातों पे भी सवाल नहीं करते। देखिए, एक तरह हारून साहब ने कहा कि हमसे अभी ड्राफ्ट शेयर नहीं हुआ। बिलावल साहब ने उस टाइम भी 26 अमेंडमेंट पे भी कहा था, 27 तक कि अभी हमसे ड्राफ्ट शेयर नहीं हुआ, पास हो गई थी। और इस तरह मौलाना फजल रहमान ने भी कहा था कि हमसे ड्राफ्ट शेयर नहीं हुआ। यही बातें हो रही हैं, NFC अवार्ड की बात भी हो रही है, कुछ सब्जेक्ट हैं जो सूबों के पास हैं वो वापस लेने की बात हो rही है, ठीक है, कि सूबे आप वादा करते हैं और फेडरेशन सर इस डिस्कोर्स का हिस्सा बने ना। बतौर ऑपोजिशन मैं तो ये सवाल कर रही हूँ आप लोगों से, आप लोग हर तरफ मिसिंग इन एक्शन है। अच्छा, अभी हमने कल अपना हमारे एहतजाज असम्बली में देखा था महंगाई के ऊपर, देखिए ना, ठीक कहा है अपना हसन साहब ने कि इस टाइम
سب سے زیادہ مہنگائی میں عوام پریشان ہے, کسان پریشان ہے, آپ کی ایکسپورٹ نہیں ہے. تو مہنگائی تو بات ہے کہ کوئی برڈن اس کا اتنا برڈن ہے کہ لوگ اس کو فیس ہی نہیں کر پا رہے. تو اور عوام کو پوچھنے والا کوئی بھی نہیں ہے. گورنمنٹ ڈیلیور کر رہی ہے. ہاں وقت ختم ہو گیا ورنہ میں اس پہ سے ضرور بات کرتی. ہے کہ اسی وجہ سے پریشان بھی ہیں جنہوں نے حکومت دی ہے کہ یہ تو فارم 47 پہ بیٹھ کے بھی ڈیلیور نہیں کر رہے. وقت ہو گیا ورنہ مزید بات کرتے. آپ کا بہت شکریہ نیاز اللہ نیازی صاحب, سر آپ نے وقت دیا ہے. رضا ہارون صاحب تھینک یو سو مچ سر فار یور ٹائم. حماد حسن صاحب کے شکر گزار ہیں پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود رہے. نیوز ٹاک سے آج کے لیے بس یہی کچھ. مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.